أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صدق اللہ العلی العظیم. عرض مدعا کے لیے قرآن کریم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ آیہ کریمہ، جس کے ضمن میں اسلام اینڈ دا ماڈرن ایج کے عنوان سے ہماری فکر و بحث جاری ہے. ہم مل کر غور کر رہے ہیں اس بات کی جانب کہ اسلام پر جو مختلف قسم کے الزامات ہیں اور اس ماڈرن ایج میں دین کے ماننے والوں کے سامنے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے کہ ہم سے کہیں نجات کا پروانہ چھن نہ جائے، راستہ گم نہ ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر جس طرح بیان کیا گیا ہے اس دنیا کے متعلق کہ ریشم کے کیڑے کی طرح اگر انسان اس میں رنگینیوں میں اس کی الجھتا رہے تو جس طرح ریشم کا کیڑا ایک دن ریشم بنتے بنتے اسی کے اندر الجھ کر اسی کے اندر پھنس کر دم توڑ دیتا ہے، کہیں یہ کیفیت انسان کی نہ ہو کہ وہ بھی اسی خسارے اور اسی ہلاکت اور بربادی کا نشانہ بن جائے. تو لازم ہے کہ انسان بیدار رہے، اپنی تمام فیکلٹیز کو بروئے کار لا کر حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے، اور جو ایک مومن کی صفات ہیں، حالات کیسے بھی ہوں، زمانہ کیسا بھی ہو، مومن کی وہ صفات اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو اپنے آقا و مولا اور ائمہ ہدیٰ کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے قریب کرے. اس لیے کہ واحد علاج جو اس بیماری کا جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان قریب کر لے اپنے آپ کو اپنے رب سے. آسان مرحلے نہیں ہیں، اس لیے کہ آزمائش ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بہت بڑا اس وقت ذمہ داری جو والدین پر آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ماڈرن ایج میں اس مادی دجالی نظام سے مقابلے کے لیے اپنی نئی نسلوں کو آمادہ کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نئی نسلیں، ہماری یہ اولاد جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، جو کل آخر تقریر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، وہ سرمایہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. آسان نہیں ہے اولاد کی فصل کا تیار کرنا، ہر فصل پہ وقت لگانا پڑتا ہے. گیہوں کی فصل 6 مہینے میں ہو جاتی ہے، آم کی فصل سال بھر میں تیار ہوتی ہے. اولاد کی فصل کے لیے انسان کو اپنی زندگی کا قیمتی وقت انویسٹ کرنا پڑتا ہے. جتنا
انویسٹمنٹ زیادہ ہوگا اور جتنا کوالٹی انویسٹمنٹ ہوگا اتنا زیادہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ اولاد جو نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی، بلکہ میں یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پیغمبر اکرم نے قرآن و اہل بیت کے بعد جس امانت کو سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہمیں دی ہے، وہ ہماری اولاد اور یہ نئی نسل ہی ہے، جس کی طرف سے ہم کسی حد تک اس وقت غافل ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ واضح طور پہ کہا گیا انما اولادکم و اموالکم فتنات، اولاد اور مال یہ فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ جو کچھ اس وقت ان پٹ ہوگا وہی آؤٹ پٹ بعد میں ہوگا۔ اس لیے کہ ابھی اگر آپ ینگ پیرنٹس ہیں تو آپ کی اولاد ریسیونگ اینڈ پر ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ جذب کر رہی ہے، وہ سیکھ رہی ہے، وہ بول کچھ نہیں رہی، لیکن ہر بات کو ہماری نئی نسل دیکھتی ہے، اور جب وہ ہمارے رویوں میں، مجھے معاف فرمائیے گا یہ جملہ کہنے کے لیے، مگر میں نے عرض کیا اس دور کی خاصیت ہی منافقت ہے، تو جب ہمارے رویوں میں یہ منافقت دیکھتی ہے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ اس کے کردار میں بھی آگے جا کر ریفلیکٹ ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا بہت محتاط ہو کر، بہت توجہ کے ساتھ، بہت غور و فکر کر کے اس نعمت کو محفوظ کرنا ہے، پروان چڑھانا ہے۔ قرآن کریم نے بھی چونکایا ہے بار بار انسان کو۔ دیکھیے کسی کو صحیح راہ پر لانے کے لیے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی باپ ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، دن بھر کام کرنے والا جو دھوپ میں گرمیوں میں جھلس رہا ہے، پسینہ اپنا بہا رہا ہے، جس کی ہڈیاں گھس گئی محنت کرتے کرتے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شام کو وہی باپ جب گھر پہ ہے تو کبھی بچوں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، گھڑک بھی رہا ہے ان کو، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی تنبیہ کے لیے، ان کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے کبھی تماچا بھی مار دیتا ہے، اگرچہ وہ مناسب نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا جس کے لیے اتنی محنت کی، دن بھر جس کے لیے دھوپ میں کھڑا رہا، دن بھر جس کے لیے اپنا پسینہ بہاتا رہا، زندگی جوانی لگا دی جس کے لیے، پھر اسی اولاد کو گھڑک رہا ہے، اسی کو مار رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ یہ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے دیجئے، آپ اس پر اتنا روک ٹوک کیوں کر رہے ہیں؟ تو شاید اس باپ کا جواب یہی ہوگا کہ آپ نہیں جانتے، یہ ابھی نادان ہے، اگر میں اس کو نہیں روکوں گا تو یہ اپنے آپ کو برباد کر لے گا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، لہٰذا میری روک ٹوک اس لیے ہے کہ اسے بربادی سے بچایا جا سکے۔ ارے بھائی یہی بات تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں، میں تمہیں چھوڑ دیتا، کسی طرح بھی آزادی تو تمہیں دے دی، لیکن اتنی روک ٹوک بھی تم پر نہ کرتا کہ اپنے انبیاء کو بھیجوں جو تمہیں روکیں، ٹوکیں، سکھائیں، بتائیں، مگر میں بھیجتا اس لیے ہوں کہ تم نادان ہو۔ اگر تمہیں چھوڑ دیا تو تم اپنے آپ کو تباہ کر لو گے، برباد کر لو گے، ہلاک کر لو گے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیسی محبت؟ ہزاروں ماؤں کی محبت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کی محبت کے آگے۔ جو اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ نہیں چاہتا کہ یہ برباد ہو جائے۔ اس نے پوری طرح سے گویا اس کے سامنے راستوں کو واضح کرنے کے لیے، حقائق کو آشکار کرنے کے لیے انبیاء و مرسلین کا سلسلہ رکھ دیا، اور خود اپنا کلام قرآن کریم کی صورت میں جو بالکل محفوظ ہے، پریزروڈ ہے، پروٹیکٹڈ ہے، اپنے پیغمبر کے سینے پر نازل کر کے قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے بک آف گائیڈنس، ہدایت کی کتاب، کہ جس سے جتنا قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنا تمہیں نجات، کامیابی اور ہر طرح کی ہدایت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں، کہیں جیسے تربیت میں اولاد کی، کہیں باپ کی ڈانٹ ہوتی ہے، کہیں ماں کی شفقت ہوتی ہے، یہ دونوں چلیں
مل کے توازن کے ساتھ تبھی بات آگے بڑھتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہیں بندوں کو ڈانٹا ہے، کہیں دھمکایا ہے، کہیں ڈرایا ہے، اور کہیں بالکل اس طرح جیسے کوئی ماں کسی بچے کو سمجھا رہی ہو۔ میں منظر آپ کو دکھاؤں، ایک ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، کیا انداز ہوتا ہے ماں کا، سینے سے لگائے گی، رخسار چومے گی، پیشانی کا بوسہ لے گی، سینے سے لگا لگا کے کہہ رہی ہے میرے بچے میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ جو تمہارا فلاں دوست ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں، اگر تم اس کے ساتھ رہو گے برباد ہو جاؤ گے، دیکھو تم اس کے ساتھ نہ رہا کرو۔ اور وہ اکڑا جا رہا ہے، وہ ہٹا جا رہا ہے، اور یہ اور زیادہ اپنے سے قریب محبت کے ساتھ یہ بوسہ لے کر کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرے دل کا قرار ہو، آنکھوں کا نور ہو، ٹھنڈک ہو تم میری کلیجے کی، اس لیے میں تم کو یہ بات بتا رہی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ تم برباد ہو جائے، لہٰذا بار بار سمجھاتی ہے۔ بالکل یہی انداز قرآن کریم کا ہے۔ اچھا، یہاں بھی جب نہیں سمجھتا تو ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ وہ قسم کھا کے کہتی ہے، تمہارے سر کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں جو کہہ رہی ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، میں اپنی قسم کھا کے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک جذباتی انداز تربیت کرنے کا۔ اللہ بھی قرآن میں اسی طرح سے بندے کو سمجھا رہا ہے، اے میرے بندے تو برباد ہو جائے گا، تو ہلاک ہو جائے گا۔ قسم کھانے کی اس کو ضرورت نہیں تھی، وہ تو خالق ہے، وہ خالق ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب اور برائی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ تمام اسماء الحسنہ اس کے لیے ہیں، فلاح الاسماء الحسنہ، اور تمام صفات سلبیہ، بری صفات، نیگیٹو ایٹریبیوٹس کو اس سے دور کر دیا گیا ہے ہی نہیں اس کے اندر، تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اے میرے بندے، محبت کا یہ انداز ہے، تجھے نہیں یقین آ رہا کہ تو برباد ہو سکتا ہے؟ اچھا، قسم کھا کے اب اس نے کہا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا جَلَّاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، تیرے نفس کی قسم، اتنی قسمیں کھانے کے بعد 7 قسمیں کھائیں، اور 7 قسمیں کھانے کے بعد کہا، کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کیوں یقین نہیں کرتا بندے؟ کامیابی اسی کو ملے گی جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ پھر ماں کا بھی یہی انداز ہوتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے اب بھی نہیں سمجھا، اب بھی نہیں غور کر رہا؟ اچھا سن، میں تجھے ایک کہانی سناتی ہوں، میں تجھے ایک کہانی سناتی ہوں۔ دیکھ، فلاں جگہ کے اوپر ایک لڑکا تھا، وہ بھی اپنی ماں کی بات نہیں مانتا تھا، وہ بھی اس طرح بگڑا اور تباہ ہو گیا۔ وہی انداز اب قرآن کریم یہاں آگے بڑھ کے بتاتا ہے۔ اچھا میرے بندے، میں نے تجھے اتنا سمجھایا، اتنی قسمیں کھائیں، اس کے بعد تجھ کو بتا دیا کہ تزکیہ نفس میں ہی کامیابی ہے، پھر بھی تو نہیں سمجھتا؟ تو پھر یاد رکھ، دیکھ ایک قوم گزری ہے، میں تجھے اس کی بات بتاتا ہوں۔ ایک قوم گزری ہے جسے قوم صالح کہا جاتا ہے، اور اب یہاں سے بات شروع، گویا کہانی شروع کر دی اس قوم کی۔ دیکھ جیسے وہ تباہ ہو گئے تھے غلط راہ پر چل کے، ایسے ہی تو بھی تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے کسی طرح بربادی سے بچ جائے، مگر اس ماڈرن ایج میں، اس زمانے میں، اس 21 سینچری میں ہزاروں صفحات کی کتابیں ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، مگر جو ایک ایک لفظ ہمارے لیے، جو ہمیں ماسٹر کی دے رہا ہے اس زندگی کو کامیاب کرنے کی، 650 700 صفحات کا وہ قرآن، بہت خیال آئے پڑھ بھی لیں تو اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، سمجھ لیں تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، سمجھ لیں اور عمل کے میدان میں آ بھی جائیں تو پھر دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے تیار نہیں۔
جبکہ قرآن کریم بار بار متوجہ اس طرف کر رہا ہے کہ خود تم تک ہدایت پہنچ جائے تو رکنا نہیں، یہاں پر نہیں، تمہیں یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، اب اس ہدایت کو آگے بڑھانا ہے، اب اس ہدایت کو اوروں تک پہنچانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری بحیثیت مسلمان کے ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو تمہیں آگے یہ بات پہنچانی ہے، اور یاد رکھو کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، اس ماڈرن ایج میں ہمارے ساتھ جو بہت سی دشواریاں ہیں، ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بننے والی، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم کئی کشتیوں کے سوار ہیں، ہم کئی کشتیوں کے سوار ہیں، رسوم و رواج بھی ادا ہو جائیں، دین پر بھی قائم رہ جائیں، دنیا بھی ہاتھ سے چھیننے نہ پائے، اللہ بھی ناراض نہ ہونے پائے۔ اگر یہی فکر رہتی تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن یہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی اللہ کو راضی کر لیں اور دنیا بھی نہ چھینیں، اگر انہی دونوں باتوں کو جمع کر لیتے تو یہ تو اسلام بھی چاہتا ہے کہ دنیا بھی نہیں چھنے گی، اللہ کو راضی رکھنے کا خیال کرو، دنیا تو خود تمہارے قدموں میں وہ ڈال دے گا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کشتی میں بھی پیر رہے، اس میں بھی رہے، اور ساحل بھی مل جائے، آبا و اجداد بھی ناراض نہ ہوں، اللہ بھی ناراض نہ ہو، مقصد بھی نہ چھوٹے، رسوم و رواج بھی جانے نہ پائے، مشرق بھی راضی ہو جائے، مغرب بھی راضی ہو جائے۔ سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہمارا حال وہ ہو جاتا ہے جو اس مریض کا جو ایک ساتھ 4 طبیبوں سے دوا لے رہا ہو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو 4 لوگوں کی دوا لے گا اس کا حال کیا ہوگا۔ پہلے اسے صحیح طور پر پہچان کر کہ ان میں سے واقعی صحیح ڈگری والا کون ہے، واقعی وہ کون ہے جو صحیح ڈائیگنوز کر سکے اور اس کے بعد صحیح علاج کر سکے، پھر اس کے اوپر یقین کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینے پڑے گا کہ بھائی اب میں تمہارے حوالے ہوں، اب تمہیں میرا علاج کرنا ہے، تم جو کہو گے میں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کر بندہ نہیں سب کو راضی کر لے، سب کو راضی کرنے کا ممکن نہیں ہے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا اس کی اپنی شخصیت میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جو شخصیت کی تعمیر کا مرحلہ ہے، جس کے لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کوئی 20% کا انسان ہے، کوئی 30% کا انسان ہے، 100% اگر انسان بن جائے تو پھر 100% انسان تو بن گیا کہ جو قرآن کا مطلوب انسان تھا، مگر 100% بننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر بڑھ بھی رہا ہے، اگر بڑھ بھی رہا ہے، ہم نے ترقی اس ماڈرن ایج میں سب سے بڑا جو دھوکہ کھایا ہے وہ لفظ ترقی سے کھایا ہے، اس لیے کہ ہمیں ترقی کا صحیح مفہوم نہیں معلوم کہ ترقی کہتے کسے ہیں۔ کیا ترقی کا نام صرف کام بڑھنا ہے؟ ترقی کا مطلب صرف بڑھنا ہے؟ اگر ترقی کا مطلب صرف بڑھنا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ پھر تو انسان توازن رکھ ہی نہیں سکتا اگر یہ نہ سمجھے کہ ترقی صرف بڑھنے کو نہیں کہتے بلکہ اعتدال کے ساتھ بڑھنے کو کہتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، گہوارے کے اندر ہر ہفتے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ بچوں کی نشو و نما تیزی سے ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا صرف ہاتھ بڑھتا رہے اور باقی جسم اپنی جگہ پہ رکا رہے تو کیا اس بڑھنے کو بڑھنا کہیں گے؟ اگر اس کے پیر بڑھنے لگیں اور باقی جسم نہ بڑھے تو کیا یہ بڑھنا کہلائے گا؟ یہ بڑھنا مرض بن جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے آج مادیت کی راہ میں بڑھتے رہنا ایک مرض بن گیا، کیونکہ انسان کی شخصیت کا ڈیل ڈول ختم ہو گیا، ایک ہی رخ میں گویا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک ہی آنکھ کھلی ہوئی ہے، جو بات پہلے بھی عرض کر دی۔ تو بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعضاء صحیح تناسب میں اعتدال کے ساتھ
صحیح ریشیو میں نشو و نما پائیں تو اس کو بڑھنا کہتے ہیں۔ یہی آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بڑھ تو رہا ہے انسان، مگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ خدمت خلق کا نام بڑھنا ہے، وہ خدمت خلق میں لگ کر یہ سمجھ رہا ہے بس میں نے اپنے آپ کو نجات کے لائق بنا لیا، کیونکہ میں تو خدمت خلق کر رہا ہوں۔ خدمت خلق کر رہا ہے مگر اللہ کے حق کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ کوئی مصلی سے ایسا اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہے کہ اسے خبر ہی نہیں کہ گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بس وہ اسی میں لگا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ باقی جگہ کیا ہو رہا ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی ہو رہی ہے، حقوق العباد کو فراموش کیے بیٹھا ہے۔ یہ ہے بڑھنا بغیر تناسب اور بغیر اعتدال کے۔ یہ بڑھنا انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ بڑھنا ہے یہ دیکھ کر نہ اس کا حق پامال ہو نہ اس کا حق پامال ہو، بلکہ کہیں کہیں اس نے گنجائش رکھ دی کہ اگر میرا حق اور میرے بندوں کا حق ٹکرا جائے تو پھر میں اجازت دیتا ہوں کہ میرے حق کو چھوڑ دینا، میرے بندوں کے حق کو ادا کر دینا۔ ارے بندے تو پھر انسان ہیں، انسان اور جنات کے لیے اس نے کہا ان سے بندگی کا تقاضا کیا ہے، نہیں بلکہ اس کی مخلوقات میں اگر کوئی حیوان بھی ہے، ایک انسان اپنے گھر سے نکلا ہے نماز جماعت ادا کرنے کے لیے، جس راستے سے وہ جا رہا ہے وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس سے مر رہا ہے، یہ زخمی ہوا پڑا ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کے پاس دو آپشنز ہیں، اس کی جان بچانے کی کوشش کرے، بچے یا نہ بچے لیکن اس کی جان بچانے کی کوشش کرے، یا نماز جماعت میں شرکت کر لے۔ جماعت کے لیے جاتا ہے تو اس کی جان چلی جائے گی، اس کی جان بچاتا ہے تو جماعت چھوٹ جائے گی۔ حکم شریعت کیا ہے؟ حکم شریعت یہ ہے جماعت کو چھوڑ دو، اس کی جان بچاؤ، اور اگر اس کی جان بچانے میں تم کامیاب ہو گئے بلکہ ناکام بھی ہو گئے لیکن اپنی طرف سے کوشش کر لی تو جماعت سے کہیں زیادہ اجر ہم تمہارے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ، خدمت خلق کے ادارے بنے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں، چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں چیریٹی کا، نو ڈاؤٹ، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ارے اصل جنت تو یہ ہے، اصل تو اس طریقے سے جنت ملتی ہے۔ اب ان کی نظر میں نہ سجدے کی کوئی وقت ہے، نہ رکوع کی کوئی وقت ہے، نہ عبادات کوئی درجہ۔ تو یہ عبادات اور معاملات کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے، یا دین اور دنیا کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے، یا حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے، یا انسان کے اندر عقائد کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک صحیح عقیدہ ایک غلط عقیدہ ہے، کتنی مرتبہ ہم اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ہمارے لیے بس اللہ کافی ہے۔ کتنا اس پر یقین ہے؟ یہ بات جو زبان پر جاری کرتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اس پر یقین کتنا ہے؟ دیکھیے اگر اسباب کا انکار کر دے انسان تو اللہ کے ایک حکم پر عمل ہونے سے رہ جائے، اگر کفا باللہ وکیلا پر عقیدہ نہ رکھے تو اللہ کے دوسرے حکم پہ عمل ہونے سے رہ جائے۔ لہذا اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، کوشش بھی کرنی ہے، مگر بھروسہ یہی رکھنا ہے کام کرنا میرا کام ہے، اس کام کو کامیابی تک پہنچانا تیری عطا اور تیری رضا کے بغیر نہیں ہے۔ یہی ٹکراؤ ہے اور یہی پل صراط ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی، امام بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا پل صراط ہے، یہ دنیا بھی ایک پل صراط ہے جہاں حقوق ٹکراتے ہیں، یہاں انسان کو توازن، ایک طرف والدین کا حق ہے، ایک طرف زوجہ کا حق ہے، ایک طرف دنیا کا حق ہے، ایک طرف آخرت کا حق ہے۔ یہ سارے حقوق جو ٹکرا رہے ہیں
ان ٹکراتے ہوئے حقوق میں توازن برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا۔ اور جو بات کل عرض کی تھی، جس چیز کو اس وقت ہم نے فراموش کر دیا، 3 چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ جو اب تک میں نے باتیں عرض کی ہیں، پچھلی 3 تقریروں کا اگر ایک جملے میں خلاصہ عرض کروں: نالج، ورشپ، سروس۔ نالج، ورشپ، سروس۔ علم حاصل کرنے میں ہرگز غفلت نہ کریں۔ جتنا علم حاصل کریں گے، وہ باتیں آ چکی ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ البتہ غیر مفید علم سے بچنا بھی ہے۔ جتنا علم حاصل کرتے چلے جائیں گے، اتنا خود بخود کامیابی کے راستے ملتے چلے جائیں گے، راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ دوسری چیز سروس، جس کو آج مسلمان کی پہچان ہونا چاہیے۔ خدمت خلق، سروس، ہیومینٹی کے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے بھی۔ پیغمبر نے فرمایا 3 طرح کے تمہارے بھائی ہیں۔ ایک بھائی تو وہ ہے جو تمہارے ماں باپ کی اولاد ہے، یعنی جو خون کا رشتہ تم سے رکھتا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ دوسرا بھائی وہ ہے جو تمہارے کلمے کا شریک ہے۔ کلمے کا شریک، کلمے کے شریک تو بہت سے ہیں، یہ سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ آغا خانی ہیں، یہ سلیمانی ہیں، وغیرہ وغیرہ کا یہ تقسیم ہم نے نہیں کی ہے، یہ تقسیم تمہاری کی ہوئی ہے۔ ہم نے تمہارا بھائی بنایا ہے کلمے کا شریک ہونے کے اعتبار سے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تمہارا بھائی ہے۔ تو پہلا وہ جو بھائی حقیقی خونی رشتے سے ہے، دوسرا وہ جو کلمے کی وجہ سے بھائی ہے، اور تیسرا وہ جو اولاد آدم ہونے کی بنا پر تمہارا بھائی ہے۔ اب وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، ایرانی ہو، افغانی ہو، عرب ہو، عجم ہو، ہندوستانی ہو، کسی اور جگہ کا رہنے والا ہو، جو بھی ہو، چونکہ آدم و حوا کی سب اولاد ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے قبیلوں اور رنگوں اور نسلوں میں تمہیں تقسیم کیا ہے، لتعارفوا، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ تو یہ ہے 3 رشتے۔ یہ بات اگر واضح رہے تو پھر سروس، ایک مومن، ایک مسلمان کی سروس سب کے لیے، اس کی خدمت سب کے لیے ہے۔ وہ چاہے گا اس کی ذات سے زیادہ فائدہ پہنچ جائے۔ آپ نے سروائیول فار دا فٹسٹ یہ فریز سنی ہے، اگرچہ یہ ڈارون سے منسوب ہے، لیکن حقیقتاً یہ اسلام کا پیغام ہے۔ باقی وہ رہ جائے گا زمین کے اوپر جو لوگوں کے لیے مفید ہوگا۔ پانی باقی رہ جاتا ہے، جھاگ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جھاگ کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں، پانی پیاس بجھانے والا ہے۔ لہٰذا یہ قانون قدرت ہے، یہ قانون فطرت ہے، جو دوسروں کے لیے مفید ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا معصوم نے بھی یہی فرمایا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے دور میں امام کے پاس آنے والے آئے ہیں، مولا زمانہ ہمارا دشمن ہو رہا ہے، تو امام نے جو تعلیمات دی ہیں، امام نے جو باتیں کہی ہیں، اس میں پہلی بات یہی تھی کہ اپنے آپ کو با کمال بنا لو اور لوگوں کی خدمت کے لیے خود کو آمادہ کر لو۔ ہر دور کے لیے یہ فارمولہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ملک کے حالات بھی پیش نظر ہیں، دنیا کے حالات بھی پیش نظر ہیں، قوم کے حالات بھی پیش نظر ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو دوسروں کی ضرورت بنا لو، اتنا کام آؤ، اتنا دوسروں کے کام آؤ، اتنا ہر وقت کھڑے رہو کہ لوگ کہیں بھئی یہ ان جیسے لوگ نہیں، یہ برے نہیں ہو سکتے، یہ برا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ کسی کے ساتھ برا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے اس دور میں کامیابی کا نسخہ۔ پھر آگے بڑھ گیا۔ ٹکراؤ جو ہوتا ہے، جب بھی ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس ٹکراؤ میں، یعنی جب 2 چیزوں کا ٹکراؤ ہو، جو میں نے ابھی بات عرض کی کہ کئی کشتیوں کے مسافر بن کے ساحل ملنے والا نہیں ہے۔ ساحل اسی وقت ملے گا
راستہ واضح ہو، حوصلہ بلند ہو، ارادہ پختہ ہو اور بھروسہ اللہ کا ہو، انسان بڑھتا چلا جائے۔ لہذا ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اگر پیش نظر رکھیں، بار بار کہا گیا کہ اپنی خوشیوں کے لیے دوسروں کو دکھ نہ پہنچانا، چھوٹی سی بات ہے لیکن دیکھیے کتنی مفید ہے۔ کہا کہ مجمع میں کانا پھوسی نہ کرنا، سرگوشی نہ کرنا۔ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی کے کان میں بات کر رہے ہیں، ہوتا ہی اکثر مجمع میں روکا گیا اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کسی سے کان میں بات کرو گے تو دوسرے اپنے آپ کو وہاں غیر ضروری محسوس کریں گے، اور انہیں یہ محسوس ہوگا کہ گویا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں اس راز میں شریک کیا جائے، کوئی رازدارانہ گفتگو ہے جو ہو رہی ہے۔ لہذا روکا گیا اس بات سے۔ صاحب کمال بنا لو خود کو، دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنے حقوق کو قربان کرنا سیکھ لو، اپنے آپ کو چھوڑ دو، اپنا حق، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو امام نے فرمائی کہ توازن رکھو دین و دنیا میں۔ تیسری چیز کہ اگر کسی ایسے ماحول میں ہو کہ جہاں اللہ کا حق ادا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو ہجرت کر جاؤ، چھوڑ دو اس جگہ کو۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اگر اللہ ہی کا حق نہیں ادا کر پا رہے، کچھ تو وہ لوگ ہیں جو واقعاً مستضعف ہیں، جو واقعاً جا بھی نہیں سکتے، ان کے لیے وہ ایک دوسرا معاملہ ہے کہ ان کے لیے کیا گنجائشیں ہیں، وہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے، اس لیے اس پر بات نہیں کروں گا۔ لیکن اگر اختیار ہے تمہیں اس بات پر تو چلے جاؤ، چھوڑ دو، ہجرت کر لو وہاں سے۔ تیسری چیز آخرت کو دنیا پر قربان نہ کرنا۔ امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، تم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کر دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد آخری بات تقریباً تمام معصومین نے حق کی راہ پر چلنے میں اور نیکی کی تبلیغ کرنے میں، نیک بات کسی کو بتانے میں، میں تبلیغ دین بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ویسی اچھی بات کسی کو بتا دیں، صدقہ ہے اچھی بات کا بتانا، اچھا مشورہ دینا، اچھی رائے کسی کو دے دینا، اس میں ملامت کرنے والوں کی پرواہ مت کرو۔ لوگ کیا کہیں گے، حالات کیسے ہوں گے، ہمیں کیا سمجھا جائے گا، ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ یہ بات عرض کی ہو کسی موقع پر، شاید پھر دہراتا ہوں کہ انسان نیکی کی تلقین تو پھر بھی کر دیتا ہے، لیکن برائی سے روکنا، نہیں عن المنکر، اس میں سب سے زیادہ انسان کو اپنی عزت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور عزت کی قربانی آسان قربانی نہیں ہے، آسان قربانی نہیں ہے۔ کسی گلی میں کھیلتے ہوئے بچے سے یہ کہہ کے دیکھیے کہ یہاں نہ کھیلو، کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی تمہاری گیند سے، کھڑکی کا کانچ ٹوٹ جائے گا، گاڑی کو نقصان پہنچے گا، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کا اپنی عزت بچا کے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہے بہت بڑا چیلنج۔ تم تک نیکی آ گئی، لیکن اب جب دوسرے کو نیکی کی دعوت دو گے تو اس میں، اور اس کا اجر کیا ہے، اللہ اکبر۔ شاید آیت اللہ لباسانی کا واقعہ ہے، اگر میرا ذہن صحیح ساتھ دے رہا ہے، کہ انہوں نے خواب میں کسی کو زیارت ہوئی انتقال کے بعد، پوچھا کہ کوئی چیز، کوئی خواہش آپ کی رہ گئی؟ کہا کہ ہاں ایک خواہش، کاش کہ تبلیغ دین میں
دین کی راہ میں آگے بڑھنے پر، نیکی کی دعوت دینے پر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کسی نے مجھے رسوا کیا ہوتا، کہا اللہ کی راہ میں رسوا ہونے کا جتنا بڑا درجہ آخرت میں ہے، کاش کہ مجھے بھی کسی نے رسوا کیا ہوتا اس راہ میں، کوئی تماچا مارتا، کوئی منہ کے اوپر تھوک دیتا۔ یہ وہ قربانی ہے راہ حق میں آگے بڑھتے ہوئے، عزت کی قربانی، کہ جو تمام انبیاء نے دی ہے، تمام نبیوں نے۔ جناب نوح کے اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ لہو لہان ہو جاتے تھے، اتنا رسوا کیا جاتا تھا۔ دیکھو دیوانے کو، دیکھو ریگستان کے اندر کشتی چلائے گا، یہ کہتا ہے کہ یہاں طوفان آئے گا، اس ریگستان میں طوفان آئے گا، مذاق اڑایا جانا، تمسخر کیا جانا، اذیت جسمانی پہنچایا جانا۔ ایک ایک نبی کو آپ دیکھتے چلے جائیں، خود حضور سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کے اوپر کوڑا ڈالا جا رہا ہے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، توہین کی جا رہی ہے، اونٹ کی اوجڑی پشت مبارک کے اوپر رکھی جا رہی، چہرے کے اوپر گوبر اور خون ملا جا رہا ہے، طائف کے سفر میں لہو لہان کیا جا رہا ہے، دادا عبد المطلب کا وطن چھڑایا جا رہا ہے، مسلسل ایک کے بعد ایک اذیتیں ہیں، مگر ان ساری اذیتوں کو مسکرا کے پیغمبر برداشت کر رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں انہیں جو پتھر مار رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں ان کی جو کانٹا بچھا رہے ہیں، عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کی جو کوڑا ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء جانتے ہیں کہ اس راہ میں جو بھی عمل انسان کر رہا ہے خالص رضائے الہی کے لیے ہے۔ یہ جتنی ذلت اس وقت برداشت کی جا رہی ہے، اس ذلت کا صلہ، اس ذلت کا نتیجہ، اسی رسوائی کو اور ذلت کو برداشت کرنے کا نتیجہ ہے کہ آپ اور ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ اور ہم اپنے نبی کو جانتے ہیں، اور دنیا تسلیم کر رہی ہے آج اس بات کو۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کو لکھنا پڑا کہ بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایسے ماڈل پیش کیے تھے، بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اپنی تقریروں میں، اپنے وعظوں میں، اپنی گفتگو میں حقوق انسانی کی بات کی تھی، لیکن اپنے افکار و نظریات کی بنیاد پر ایک معاشرہ تعمیر کر دینا، یہ پیغمبر اکرم کا کمال ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے اس کے اندر، اور انہوں نے ایک معاشرہ ایسا تیار کر دیا۔ تو اس کے لیے رسوائی، مولا کائنات کی قربانیوں کو دیکھ لیجئے، یہ ساری قربانیاں ہیں کس لیے؟ کہ یہ امت گمراہ نہ رہ جائے، انسانیت بے بہرا نہ رہ جائے، مقصد تخلیق کو اپنے گم نہ کر بیٹھے، اس دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی غفلت میں رہ جائیں کہ کل یہ کہنے کا موقع ملے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، حقائق واضح ہو جائیں، حجت تمام ہو جائے، لوگوں کو ہر بات پتہ چل جائے۔ اس کے لیے مسلسل کوششیں ہیں، تمام رسوائیاں ہیں جو اس کے لیے برداشت کر رہے ہیں، اسیری برداشت کر لی، اس کے لیے زہر کے انگور کھانا گوارا کر لیا، مسلسل قید میں رہنا گوارا کر لیا۔ تو یہ ذمہ داری اس وقت ہم پر ہے۔ ہم بھی جب، اس لیے کہ اگر اور کو آپ اوروں کی بات بعد میں بھی کریں تب بھی اپنی ذمہ داری کتنی ہے؟ اگر آپ ہیڈ آف دا فیملی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو پہلی ذمہ داری، یا کم سے کم ذمہ داری اتنی تو ہے کہ اگر آپ سربراہ خاندان ہیں تو بحیثیت سربراہ خاندان زوجہ کی تربیت کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ بہرحال زوجہ بھی عام طور پر لڑکی جس عمر میں گھر میں آتی ہے، حالانکہ اس کو ساری تربیت اس کی ہونی چاہیے، لیکن اس سب کے باوجود بہت سی چیزیں ہیں جو مرد اپنے تجربے سے حاصل کرتا ہے، چونکہ وہ باہر نکلتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، لہٰذا عورت کے برابر عورت کا تجربہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس کی گواہی کو آدھا رکھا گیا ہے۔ تو اب وہ بھی اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے،
وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، آپ کے باپ میں اپنا باپ تلاش کرے گی، اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، آپ کی ماں میں اپنی ماں تلاش کرے گی، اسے یہ سب یہاں پر مل جائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا، اپنی ماں اور اپنی زوجہ، ان دونوں کے درمیان برج کا کام کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ لہذا اپنے اس کام کو اگر حسن و خوبی سے انجام دے دیا، یہی مرحلہ حسن بصری کا کوئی جملہ کسی نے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا کسی سے کہ اولاد بھی کتنی بڑی آزمائش، آزمائش تو کہا ہی گیا اولاد کو، میں نے ابھی عرض کیا، کہا اولاد بھی زندہ رہے تو زحمت ہے، مر جائے تو صدمہ ہے، غم دے کے جاتی ہے، جب تک زندہ رہتی ہے زحمت دیتی رہتی ہے، زحمت دیتی رہتی ہے۔ امام تک یہ بات آئی، امام تک یہ بات پہنچی، امام نے فوراً کہا اولاد اگر زندہ ہے تو چلتی پھرتی دعا ہے، اگر مر جائے تو شفاعت کا وسیلہ ہے، مر جائے شفاعت انسان کے لیے۔ تو ان کی ذمہ داری، اس ذمہ داری کو سنبھال لیجیے۔ نیپولین کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، نیپولین حالانکہ یہ بات تو اسلام کی ہے، لیکن اس نے کہا تم مجھے بہترین مائیں دو میں تمہیں بہترین نسل دوں گا، یعنی اگر ماؤں کی تربیت ہو جائے، اگر مائیں، تو اس ذمہ داری کو سب کو مل کر، اس لیے کہ گراس روٹ لیول پر جو کام کرنا ہے وہ پہلا کام پیرنٹس کا، اور پیرنٹس میں بھی ماں کا، ماں کی۔ ایک تجربہ کیا گیا تھا، ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی تھی جرمن میں، جرمنی میں یہ کنڈکٹ کی گئی۔ اس میں کیا کیا تھا کہ بہت سی پریگننٹ خواتین کو ایک کمرے کے اندر رکھا اور اس کے بعد ان کو بہت سی طرح کے میوزک سنائے۔ دیکھیے صرف اسٹڈی ہے دوسرے کی، اس لیے میں یہ بات یہاں پر عرض کر رہا ہوں بات کو پہنچانے کے لیے، ورنہ میوزک کتنا بڑا گناہ ہے یہ سب جانتے ہیں۔ صرف بات پہنچ جائے کہ ایک اسٹڈی ہوئی ہے، اس کا ایک نتیجہ آیا ہے، تو اس سے ہم اپنے لیے ایک پازیٹیو نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ کیا نکال سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بہرحال وہ اسٹڈی ہوئی، بہت سی طرح کے میوزک سنائے گئے، اور پھر ہر ایک خاتون کا ریئیکشن دیکھا گیا کہ کس میوزک پر کون سی ماں کیسا ریئیکٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد جب ان کے یہاں بچوں کی ولادت ہو گئی اور بچے تھوڑے بڑے ہوئے، 3-4 سال کے، تو پھر اسی جگہ کے اوپر ان بچوں کو لایا گیا اور بالکل اسی ماحول اور اسی انداز میں وہ میوزک سنایا گیا، تو حیرت انگیز نتیجہ سامنے آیا کہ جس طرح کے میوزک پر جس ماں نے ریئیکٹ کیا تھا، اس میوزک پر اسی انداز میں بچے نے بھی ریئیکٹ کیا۔ میں اس سے جو پیغام نکال کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب میوزک کا اثر پریگننسی میں یہ ہوتا ہے کہ جو ماں کا طریقہ ہو وہی اس پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے، تو اگر پریگننسی میں تلاوت قرآن کی جائے، ذکر خدا کیا جائے، اللہ کے ناموں کو، اسماء الحسنہ کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، بار بار دہرایا جائے، تو اس کا اثر اس بچے پر کیا ہوگا۔ یہاں سے اس لیے کہ پہلی ہی اینٹ، جیسی پہلی اینٹ رکھ دی بنیاد کی، اسی طرح سے اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تا سریا می روت دیوار کچ، تو پھر آسمان تک اٹھاتے رہیے، دیوار ٹیڑھی ہی ہونی ہے۔ لہٰذا بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ آپ کا بچہ آکسفورڈ کی اور کیمبرج کی ڈگری لے کر آ جائے، لیکن اگر اس کے اندر انسانی خوبیاں نہ ہوں، ڈاکٹر ہو اور انسان نہ ہو، سائنٹسٹ ہو اور انسان نہ ہو، ردی کے ٹوکرے میں ڈالنے کے لائق ہیں وہ ڈگریاں، جو انسان نہ بنا سکے۔ اس لیے کہ ہم یہاں انسان بننے کے لیے آئے ہیں، اور دور جو ہو گئے کس چیز سے؟ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ جس نے لوریاں دے کر، جس قرآن کریم نے ہر اعتبار سے بیدار کرنے اور جگانے کی کوشش کی، آج کا شکوہ
اس ماڈرن ایج میں یہ شکوہ کہ ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہماری بات نہیں سنی جا رہی، ہم اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں پھر بھی ہم ہر طرف گرد راہ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی ٹھوکروں میں ہیں، یہ شکوہ بالکل بیکار ہے، اس لیے کہ علامہ اقبال نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ شکوہ کرنا، اللہ اکبر، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، خار از محجور یہ قرآن شدی۔ یہ تو قرآن سے ہجر، قرآن سے دوری اس کا سبب ہے کہ تو یہاں پر ہے۔ اے چو شبنم برزمی افتندہ در بغل داری کتاب زندہ ہے۔ تو زمین کے اوپر شبنم کی طرح روندی جانے والی قوم، ہوش میں آ، تیری بغل میں جو کتاب ہے وہ زندہ کتاب ہے، اس کتاب کو بروئے کار لا۔ تو نے اس کتاب سے دوری اختیار کر لی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کیوں ذلت اٹھا رہا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پیغمبر کا شکوہ اپنے رب کی بارگاہ میں، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ ہے وہ قوم جس نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ جب قرآن سے دوری ہوگی تو اہل بیت سے خود بخود دوری ہو جائے گی۔ یہ دھوکہ ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے اہل بیت کو لے لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ کسی نے قرآن کو لے لیا اور اہل بیت نہ لے لیا سے مطلب کیا ہے؟ قرآن کہیں جاتا نہیں بغیر اہل بیت کے، اہل بیت کسی کو ملتے نہیں بغیر قرآن کے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لہٰذا جب دونوں کو ساتھ ملیں گے تب رسوائی دور ہوگی، ورنہ رسوا رہیں گے، اور رسوا اگر دین کی راہ میں ہے تب تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ دین کے لیے رسوا ہیں تو اہل بیت کی راہ پر چل رہے ہیں، اس لیے کہ اس راہ پر چلتے ہوئے عرض کر دیا میں نے، ہماری عزت امام زین العابدین کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہے، مگر اس راہ میں انہوں نے بھی رسوائی برداشت کی ہے۔ اور کیسی رسوائی برداشت کی کہ پھر 35 سال تک میرا امام گریہ کرتا رہا، اور جب گریہ کیا تو کربلا کی جو قربانیاں تھیں بڑی عظیم قربانیاں تھیں، مگر کربلا کو سب سے بڑی مصیبت نہیں بتایا امام نے، اس لیے کہ جان کی قربانی سے بڑی ہوتی ہے عزت کی قربانی۔ جب پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں؟ الشام الشام الشام، اس لیے کہ کربلا میں جان کی قربانیاں تھیں، مگر کوفہ و بازار، اللہ اکبر، کیسی کیسی قربانیاں۔ کسی نے سوال کیا کہ مولا جب کوفے کے دارالامارہ میں ابن زیاد کے دربار میں جب جناب مسلم داخل ہوئے، ان کا سر اٹھا ہوا تھا، جب مختار اس دربار میں آیا شیر کی طرح گرج رہا تھا، مگر مولا جب آپ دربار ابن زیاد میں گئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ بس ایک مرتبہ میرے امام نے چہرہ اٹھایا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، چچا مسلم دربار میں گئے تھے تو اکیلے گئے تھے، مختار دربار میں آیا اکیلا آیا تھا، مگر جب میں دربار میں گیا میرے ساتھ میری مائیں بہنیں، میری پھپھیاں بے مقنع و چادر تھیں۔ رے سادات رسول اس طرح رسوائی کے عالم میں کیسے؟ اسی لیے تو امام حسین وصیت کر کے گئے تھے بہن کو، اے بہن بھائی اتنا یاد رکھنا، بہن غصے میں نہ آنا، بد دعا نہ کرنا، بہن بد دعا نہ کرنا۔ اور زینب نے خیال کیا، لیکن ایک موقع ایسا آیا، ایسا موقع سنیے گا کہ جب جناب زینب نے دیکھا کہ قافلہ رکا ہے کوفے کے باہر، ایک مرتبہ سوال کیا قافلہ روک کیوں دیا گیا؟ جواب جانتے ہیں کیا ملا؟ جواب یہ ملا کہ ابھی بازاروں کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے،
آئینہ بندی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آئینے ایک تو بازار سجا دیے جائیں، اور آئینہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کو براہ راست نظر نہ آئے وہ آئینے میں نظر آ جائے۔ ارے اب سمجھے، میں ایک مرتبہ تڑپ گئی علی کی بیٹی، کہا پسر سعد کہاں ہے، اسے بلاؤ۔ ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ اے شمر، اے پسر سعد، ارے یا تو ہمیں رات کی تاریکی میں کوفے میں لے کے جانا، یا پھر اتنا کرو کہ ہمیں ایک چادر دے دو تاکہ ہم اپنے حجاب کر لیں، اپنے چہرے کو چھپا لیں۔ بس ایک مرتبہ شمر ملعون نے عجیب جملہ کہا، کہتا ہے کہ اب تم کوفے کی شہزادی نہیں ہو، ہماری قیدی ہو، اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلا لایا، کہے بیویوں میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ ابھی زبان سے کوئی جملہ نہ نکلا تھا کہ دیکھا بیمار بھتیجا سامنے کھڑا ہے، پھوپھی اماں ذرا اس نیزے کی طرف دیکھیے جدھر بابا کا سر ہے۔ اب جو زینب نے دیکھا، سر حسین سے آنسو جاری تھے۔ اے بھیا کیا ہوا؟ کیا اکبر یاد آ گیا؟ کیا عباس یاد آ گئے؟ کیا انو محمد یاد آ گئے؟ کہے بہن اسی طرح کوفے میں چلی جاؤ، ورنہ نانا کا دین بچ نہ سکے گا۔ میری محنت